کر لے تو بخشش قرآن میں ہے، نص قطعی میں ہیں، اللہ کی زبان ہے، میرے رب کا حکم ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ اس نے کہا میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، سچ بتا۔ وہ مولوی کہہ رہا تھا بخشش ہے، تو کہتا ہے بخشش نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے، ایک قتل کرے تو دنیا کے برابر، 99 قتل کر کے ایک کم 100 قتل کر کے میرے سے پوچھ رہا ہے تیری بخشش ہی؟ اس نے کہا اچھا بسم اللہ اللہ اکبر، جہاں 99 بخش دے گا یہ بھی، تو بھی جو کھجی دے ہیٹھ، تو بھی چل۔ لگائی تلوار، اس کو بھی مار دیا۔ اچھا صوفی ہے، مجھے کہتا ہے کہ بخشش نہیں ہے۔ اللہ مولویوں کو بھی سمجھ لے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ لے۔ فتویٰ آئے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بولو معذرت چاہتے ہیں، کوئی اور مولوی کے پاس جا۔ مگر دل میں ڈر تھا کہ کیا حساب دوں گا، یہ قتل کر کے پھر بھی دل میں وہی ہے کہ کیا ہوگا، اور بھاگا آگے۔ اور آ رہا تھا، پڑھا لکھا مول صاحب آ رہا تھا، اس کو کہنے لگا اور اس لیے کیا آخی کیا بات ہے بھائی مسئلہ پوچھنا ہے، میرے لیے بخشش ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کون سے گناہ کیے؟ کیا گناہ کیا؟ چوری کی، ڈاکہ لگایا، زنا کیا، شراب پی؟ نے کہا بابا 99 پہلے کیے تھے، ایک ابھی کر کے آ رہا ہوں، پوری سینچری ہے میرے پاس۔ کیوں کیے؟ بس جوانی تھی، بے ہوش تھا، جیسے مرضی آئی کرتا رہا، ڈاکو بن گیا، نادر جسکانی بن گیا، دنیا میرے نام سے ڈرتی تھی۔ آج میں نے بیان سنا ہے، خیرات تھی، اور وہاں مول صاحب کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا گناہ گار جہنم میں جلے گا۔ بڑی بات ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ زندگی میں رب سے بخشوا لوں۔ اس نے کہا اگر پکی توبہ کر لے تو تیری بخشش ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے سکھلا تو صحیح، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا دیکھ تو بھی جلدی میں ہے اور میں بھی، وہ دیکھ بستی میں مسجد نظر آ رہی ہے، مینار نظر آ رہے ہیں، یہاں امام بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، یہاں چلا جا، ان کی صحبت میں چلا جا، ان کے لڑ لگ جا، ان کے ساتھ بیٹھ جا، طریقہ تجھے بتائیں گے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث میں واقع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سچے پیغمبر محمد رسول اللہ نے، اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب فرمایا۔ بتانے والا چلا گیا، مارنے والا ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھانے لگا۔ قدم جانتے ہو نا؟ اللہ نے فرمایا ازرائیل جی رب جلیل، اس کا روح تو کھینچ، یہ جو قاتل ہے، رہزن ہے، یہ ڈاکو ہے، اس کا روح کھینچ دے۔ آرڈر آیا، فرشتہ آ گیا، اس نے دبایا حلقوں۔ جب بندے کا پہلے روح کدھر سے نکلتا ہے؟ ٹانگوں سے، پنڈلیوں سے، ہاتھوں سے، یہاں آ کے رک جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سکرات، غر غر، کھر کھر، حالت بدل جاتی ہے۔ جب ادھر سے روح نکلا تو ٹانگ تو اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا نحوہا بصدرہ، نحوہا بصدرہ۔ اس نے سوچا او ہو، بخشش بھی نہ ہوئی، مسجد بھی نہ پہنچا، اور یہ کیا ہو گیا کہ ٹانگیں اٹھائی نہیں جا رہی۔ دل میں خیال آیا چلو زور لگا ادھر ہی گر جائے، زور لگا کے ادھر ہی گر جائے۔ اللہ پوچھے گا تو کہوں گا یا اللہ بخشش کے لیے بھاگ رہا تھا، بڑا جتن کیا، بڑا زور لگایا، مگر تیری طرف سے آرڈر آ گیا نحوہا بصدرہ۔ گرا، کس طرف گرا؟ توبہ کی طرف، روح نکل گیا۔ جب روح نکلا
فرشتے آ گئے، نکالنے والا اور لے جانے والے 2 پولیس والے آ گئے، جنت والے فرشتے آ گئے، جہنم والے فرشتے آ گئے، گلشن کی پولیس آ گئی، عزیز بھٹی پارک کی پولیس آ گئی مثال کے لیے۔ جنتی کہنے لگے بابا یہ جنت کے لیے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، یہ جنتی ہے۔ اور دوسروں نے کہا نہیں 100 قتل کیے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ بڑا مجرم ہے۔ وہ ہاتھ جو لگا، آپس میں فرشتے جھگڑنے لگے، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے اس کے روح کو، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے۔ آخر میں کیا ہوا؟ یہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ بولو بھائیو، آج بندے کو ڈر نہیں، نہ صدر، نہ جج، نہ وزیر، نہ امیر، نہ ملا، نہ پولوی، نہ تول والا، نہ بول والا، نہ خان، نہ جام، نہ رئیس، نہ ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منافق ہے، دوغلا پن ہے، دھوکے باز ہے۔ چلتے ہیں اوپر، فرشتے پہنچے، اللہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ یا اللہ بندہ تیرا مر گیا، ہم کہتے جنتی ہے، یہ کہتے جانوی ہے، بخشش کے لیے جا رہا تھا وہیں ادھر ہی مر گیا۔ اللہ نے فرمایا لڑو نہیں، آپس میں صلح کرو اور جاؤ، یہ جس طرف جا رہا تھا اس کی معاف کرو، پیمائش کرو، جدھر سے آ رہا تھا اس کی بھی پیمائش کرو۔ آگے سفر زیادہ ہے، پیچھے سفر تھوڑا ہے تو یہ جہنمی ہے، آگے سفر تھوڑا ہے، پیچھے سفر زیادہ ہے تو یہ جنتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو کس سے ڈرتا ہے؟ بن دیکھے۔ لہم مغفرہ واجر کبیر۔ اللہ نے فرمایا زمین فرشتوں کو علم ہے ہی نہیں، وہ میرے آرڈر کے محتاج ہیں، اگلے حصے والے زمین تو سکڑ جائے، کم ہو جائے، پیچھے والی بڑھ جائے۔ میں نے دنیا کو بتلانا ہے جتنا بھی گناہ گار ہو دل مجھے دے دے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یخشون ربهم بالغیب، بالغیب پردوں میں کون دیکھتا ہے؟ لہم مغفرہ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولے یا آہستہ بولے، ہلکا بولے یا چنگا بولے، غلط بولے یا صحیح بولے، کون سنتا ہے؟ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ تیرے دل کے اندر جو راز اور بھید ہیں میں عرش پہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے آئے، کیا دیکھا کہ لاش جو ہے بندے کی بستی کے قریب ہے، پیمائش کی، تو جنت والے فرشتوں نے کہا اوے دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا یہ جنتی ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ ہم کیا کہیں؟ کر گناہ کر گناہ۔ مولوی صاحب نے کہا تھا 100 قتل والا بخشا گیا، وہ کیوں بخشا گیا؟ تو وہ بے خبر تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ ایک ہے علم رکھنا، جان بوجھ کے گناہ کرے، سمجھ بوجھ کے ساتھ گناہ کرے، اور جان بھی رہا ہے، ایمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، مگر کبھی کبھار کہہ دے رات کو تھوڑی اللہ دیکھتا ہے، کر دے۔ اتنے بڑے نیکی کیے، ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا اگر ایک بندہ مولوی پیر فقیر ہے، بھولے سے اگر زنا ہو گیا تو ساری کمائی گئی، 5 منٹ میں ساری کمائی گئی۔ غلط بولا، غلط تولا، گلہ کیا، نماز کا تارک بنا، قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، نشہ کھایا، بڑے بڑے گناہ کیے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو انجانا ہو، جاہل ہو، اکھڑ، بالکل کوئی پتہ نہیں، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ دین کا، نہ دنیا کا۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، میرے سے ڈرو اور ڈرا کرو حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بولو، مرنا ہے۔ کب؟ کوئی پتہ نہیں۔ او مسلمانوں، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نمازیو، حاجیو، غازیو، شہیدو، مر جاؤ گے مگر مرو بھی صحیح تو وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرو۔ کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، بولو میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، چوری کر لی تو کیا ہو گیا، زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، ڈاکہ لگایا تو کیا ہو گیا، کسی کے آم توڑے تو کیا ہو گیا، میں نے غلط بولا تو کیا ہو گیا، غلط تولا تو کیا ہو گیا، غلط بھرا تو کیا ہو گیا، غلط پھاڑا تو کیا ہو گیا، غلط دیکھا تو کیا ہو گیا۔ فرمایا نہیں تو منافق ہے۔ اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا تیرے دل میں ڈر ہونا چاہیے ہر حال میں، کھاتے بھی اللہ، پیتے بھی اللہ، سوتے بھی اللہ، روتے بھی اللہ۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، اللہ والوں کے لڑ لگے گا، استادوں کی محفل میں بیٹھے گا، قرآن کو ذخیرہ بنائے گا، اس کو روح کی غذا بنائے گا، ذکر اذکار میں چلے گا، تو میرے بھائیوں مرتے ٹائم بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ کلمہ نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، جانوروں کی طرح ہیں، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، تو بھائیوں اور جب مرے گا کہے گا ہے میری بنی، ہے میری زمین، ہے میری فیکٹری، ہائے ہائے ہائے۔ کتنے دیکھے، کتنے دیکھے، جیسے لوگ بسوں والے صبح گنتے ہیں، بیچارہ صدر سے لے کر یونیورسٹی تک فلانا اڈا فلانا اڈا فلانا، سبزی والا سارا دن بیچارہ، پاپے والا پاپڑ والا آئیں سارا دن گلیوں میں، اور نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نہ دین ہے نہ شریعت ہے۔ تو بھائیوں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے، اور دل میں اتنا ڈر ہو، اتنا ڈر ہو، اتنا ڈر ہو، جب اللہ کا نام آئے تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اس کا صلہ میں جنت میں دوں گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، اندر ظاہر باہر میں اللہ دیکھ رہا ہوں، علیم جاننے والا، فی الصدور جو سینے کے اندر راز ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بنایا میں نے، پالا میں نے، 14 طبق زمین و آسمان، بر و بحر، میری ایسے میرے آگے ایسے ہیں جیسی تیری ہاتھ کی ہتھیلی میں گندم کا دانہ ہو، ادھر کوئی چیز رکھ دے تو یہ صاف نظر آتی ہے، ہلکا ہے یا موٹا ہے، پتلا ہے یا باریک ہے، تو جیسے دیکھتا ہے، میں 3 اندھیروں میں تجھے ایسے دیکھ رہا ہوں۔ تو ڈر کس کا ہونا چاہیے بھائی؟ ہر حال میں بولو، کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جب اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو فرمایا جب موت آئے گی تو جس کو جتنا یاد کیا موت کے ٹائم بھی وہی آئے گا۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو نماز میں، وقعودا بیٹھے، وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر سوچتے ہیں صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دن ہے، جان چل رہا ہے، بمبر میں چکر میں چلانے والا چلا رہا ہے،
یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، رات کو سو رہا ہے، کروٹ بدلتی ہے، پاسا بدل اللہ اللہ، وہ دن میں اللہ اللہ کرے گا تو رات کو بھی، اور بولو تو صحیح، جتنا رب کو یاد کرے گا، رب تو قریب ہے ہی ہے، مگر میرے بھائیوں سوتے اٹھتے بیٹھتے جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، 99 نام ہے، وصفاتہ، یہ اس کی تعریف ہے، قبلت جمیعا، جو اس کے حکم ہیں میں مانتا ہوں، اقرار باللسان، ادھر بھی وتصدیق بالقلب، ادھر سے اقرار کرے، دل سے ٹھپا لگائے، ادھر سے بول رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان آ رہی نماز پڑھ، کہتا ٹائم نہیں، تو یہ فصلی بٹیرا ہے، یہ کون ہے؟ ادھر سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر کا چور ہے، اس لیے کہ اندر نور نہیں دیا، کہا ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، بابا میں مسلمان ہوں، فرمایا مسلمان وہ ہے جب اس کا بلاوا آئے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے نہ صبح دیکھے نہ شام دیکھے، کچھ بھی نہ دیکھے، جب اس کا آرڈر آئے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلیں، دونوں چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدیث یاد آ گئی، حضور علیہ السلام نے جماعت کو بھیجا، ایک ہے تبلیغ کے لیے، ایک ہے جہاد کے لیے، صحابہ کی جماعت بنائی، گھوڑے اونٹ تیار ہوئے، جو کچھ ہوتا ہے مجاہدین کے لیے، جمعرات کی شام تھی، صبح جمعہ تھا، اور میں جاؤ جہاد کے لیے، سارے چلے گئے، ایک صحابی رہ گیا، اس کے دل میں خیال آیا کل جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے، حضور جمعہ پڑھیں گے، خیال یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی بستر کی موت مرنے سے تلوار والی موت میں مرے، بہت بڑا درجہ ہے، سواری تیز ہے، راشن موجود ہے، گھوڑا تکڑا ہے یا اونٹ ہے، یہ جائیں گے میں صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، شاید پھر میرا محمد کے پیچھے صلی اللہ ہو، جمعہ نصیب ہو نہ ہو، نیت خالص ہے، کتنی خاص نیت ہے کہ اس مقتدا کے پیچھے، محمد کریم کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا، 2 ثواب کما لوں گا، اسی نیت سے وہ رہ گیا۔ صبح کی نماز ہوئی، میرے نبی نے نماز پڑھائی تو وہ پہلی صف میں بیٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دیکھا تو پہلی صف میں ہے، دعا کے بعد تعال ہنا کا ہندی، ادھر کیا ہوا؟ جماعت چلی گئی جہاد کے لیے، تو رہ گیا، سواری نہیں ہے، اس نے کہا جی یا رسول اللہ سواری تکڑی، پیسے نہیں ہیں، سب کچھ ہے، کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ ہے، راشن نہیں ہے، بخار ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، اس نے کوئی بھی نہیں، سولان ہے، سب ٹھیک ہے، تو اللہ کا بندہ تو رہ کیوں گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، دل میں خیال آیا، وہ ارادہ پکا ہے، جاؤں مڑ کے واپس نہ آؤں اور میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے کہا پتہ نہیں پھر یہ جمعہ نصیب ہو نہ ہو، صبح جمعہ ہے، محمد کریم کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا، سواری تکڑی ہے بھگاؤں گا، جماعت کو مل جاؤں گا، 2 ثواب کما لوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا واہ بھائیا واہ، واہ میرا صحابی واہ، غدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری زندگی زور لگا، بقیہ تیری زندگی جو بھی ہے، غدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ، جو میں نے تجھے کہا تھا جا،
تیری نیت خالص ہے کہ نماز بھی پڑھوں گا، جمعہ بھی پڑھوں گا، دعا میں شامل، نبی کے دیدار میں شامل، خطبے میں، مگر تو نے وہ کام کیا جو ساری زندگی کمائے، ساری زندگی نماز روزے رکھے، ایک قدم کا ثواب نہیں پا سکا۔ غدوۃ و روحۃ، صبح یا شام، فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساتوں آسمان سات زمین ایک پلڑے میں رکھ دے، یہ جو جماعت گئی ہے جس نے ایک ایک قدم اٹھایا، یہ پورا ثواب ایک پلڑے میں ایک قدم کا ثواب کیوں نہیں گیا؟ اس کو کہتے ہیں ماننا، اس کو بھی مانے، اس کی بھی مانے۔ ادھر نیچے آئے، اوپر اللہ، نیچے محمد رسول اللہ، تو پھر نبی کی بھی مانے، صحابی رسول ہے، ارادہ نیک ہے، ارادہ اچھا ہے، مگر نبی فرما رہے ہیں جو میں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے، وہ چلا جاتا، بڑا ثواب تھا، نیت خالص ہے، اب تو کوشش کرے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو جو تو نے میرے حکم کو ٹھکرایا، نیت تو خالص ہے کہ چوری کروں گا، ڈاکہ نہیں، حضور کے پیچھے صبح کی نماز، پھر جمعہ کی نماز، حضور کا چہرہ، پھر نصیب ہے یا نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جس کے لیے جا رہا تھا لڑنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی خاطر کہ اللہ کا دین زندہ ہو، نبی کا فرمان زندہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کافر نہ رہے، مشرک نہ رہے، یہودی نہ رہے، نبی کا دشمن نہ رہے، ایک اللہ رہے، ایک محمد کی شریعت رہے۔ تو بھائیو، حق کا تقاتے ہی جیسے میرے رب سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا ہے تو کفر کی حالت میں نہیں، مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جہاد اور شہادت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، انی وُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور کے صحابہ شہید ہوئے، بدر میں ہوئے، احد میں ہوئے، یمن میں ہوئے، اور پھر جو جنگ جمل میں ہوئے، حضور زندہ تھے۔ شہادت کا بڑا درجہ ہے، آپ سنا کرتے ہیں، اگر خالص شہادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت کے دن شہید جو ہے 70 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنے بندوں کو؟ بولو تو صحیح، ختم کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا، انی وُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، میں محمد کا بھی جیت جاتا ہے تیرے اسلام کے لیے، تیرے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، میں محمد شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر۔ کون مانگ رہا ہے؟ بولو بھائیو، رسول اللہ شہادت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے بھی بھیج، میں بھی لڑوں، تلوار چلاؤں، اور تیرے راستے میں محمد کی گردن مبارک کٹ جائے، اور پھر میں جی چاہتا ہے پھر مجھے زندہ کر دے، ثم احیا ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر فرمایا ثم احیا، پھر مجھے زندہ کر، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ میرے رب نے فرمایا، آمنے کے لال میرا محمد کریم، شہادت بھی اعلیٰ ہے، صداقت بھی اعلیٰ ہے، ولایت بھی اعلیٰ ہے، مگر نبوت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب سے۔ تجھے شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے شاگرد ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، لسی پہ مرتا ہے، چائے کی پیالی پہ مر گیا، کرائے پہ مر گیا، ہوٹل پہ بیٹھا مر گیا، اس نے مجھے گالی دی، میں نے پسٹل لگایا، مر گیا، ادھر لڑتا ہے، اسلام کے لیے نہیں کہ میرے رب کا دین زندہ ہو، اللہ کا نام زندہ ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، نبی کا گستاخ نہ رہے، شریعت کی اشارے میں رکاوٹ ہونے والا نہ رہے، اللہ کا نام ہو، اللہ کا دین زندہ ہو۔ تو میرے بھائیو، انعم اللہ علیہم من النبیین
वसिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफ़ीका। मेरे पैगंबर तेरा शान सबसे आला है। शहीद तो तीसरे दर्जे पे है, तू तो पहले दर्जे पे है, और सारे नबियों से बढ़कर, पूरी दुनिया कायनात से बढ़कर सबसे पहले तू। कब्र मुबारक तेरी फटेगी रोज़े से, तू ही पहले निकलेगा। शफात तेरी कबूल होगी, दर्जा तेरा है, उल्व तेरा है, शान तेरा है, आन तेरी है, और तू सारी दुनिया का सरदार, फिर नबियों का भी सरदार है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, फिर पीछे तेरे होंगे नबी 1.25 लाख, व सिद्दीकीन, फिर सच्चों की होगी, सिद्दीकत वाले, सच्चे सच्चे। सबसे ज़्यादा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। भाइयों, आगे अगले जुम्मे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है, नाराज़ नहीं होना, हम बेईमान हैं। ईमानदार उसको कहते हैं जिसके दिमाग में भी ईमान हो, जिसके दिल में भी ईमान हो। इतना कुर्ब हो रब का। हजूर ने फरमाया मोमिन की निशानी है, अजान मिलती है तो फिर बार बार घड़ी देखता है, ज़ोहर कब आएगी, असर कब आएगी, उसको चिंता है, फ़िक्र लगा हुआ है, अजान मिले और मैं नमाज़ पढ़ूँ। वो ऐसे है, ये मोमिन ऐसा है, भूख लगी और रोटी खा के पेट भर गया डकार देता है, मोमिन नमाज पढ़ के खुश होता है, रब का सजदा अदा होगी। अंदाज़ा लगाओ। हम अभी जो 2:15 बजे, 3 बजे मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाएगा, इधर अजान हो रही है, इमाम खुतबे पे खड़ा रहा है, वो भाग रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, नीचे नहीं है। वाए नाकामी, कैसा मुसलमान है, वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां। नमाजी बनो, हाजी बनो, इस्लाम के शहदाई बनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बनो, और नबी की मोहब्बत हो, नबी का कदर हो। नबी अलैहिस्सलाम बैठे, एक अम्मा आ गई, बुढ़िया। हजूर बैठे थे साहबा में, को मसले मसाइल चल रहे थे, नबी वसीयत कर रहे थे, दीन सिखला रहे थे। आई या रसूल अल्लाह, सवाल है, मैंने मसला पूछना है। आपने फरमाया आते नहीं गदा, अम्मा कल आ जाना। हमारी ज़ुबान में कहते हैं रुद्धल, मैं रुझा हुआ हूँ, ये देखने नहीं, एक पल टाइम नहीं है, वो आ रहा है, कुछ जा रहा है, समझ आ रही जा रही है, मेरे पास वक़्त नहीं है। आका नामदार, आते नहीं गदा, कल आ जाना, मैं तुझे मसला बताऊँगा। आगे भी अम्मा तकड़ी थी, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप पे मौत आ जाए, जिम्मा लिया हुआ है क्या, अल्लाह से ठेका लिया है, सुबह मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, तो मेरा मसला कहाँ जाएगा, मुझे मसला बताइए। समझ आ रही है। हजूर ने फरमाया आतनी अबा बकरी, अम्मा अगर मैं मोहम्मद न रहा, वो बोलो बकीलो सल्लल्लाहु, तो सुबह आ जाना, मेरा एक नायब है, मेरा ससुर है, मेरा यार है। आतनी अबा बकरी, अबू बकर तुझे मसला बताएगा। उसने कहा अबू बकर मर जाए। एक होता है पढ़ा लिखा शागिर्द, एक होता है अनपढ़ा लिखा। वह मौलवी साहबा, वह मौलविया, उस्ताद जी अदब से बैठा है, खड़ा है, गाता, वह मौलवी, हमें मिलते रहते हैं, एक हाथ भी देता है, तड़ी भी लगाता है। उसने कहा अबू बकर मर जाए तो मेरा मसला। आपने फरमाया अम्मा अल्लाह ज़ैन अबा बकर वो उमर, अबू बकर नहीं मिलेगा तो उमर मिल जाएगा। उसने कहा सुभान अल्लाह, उमर की छुट्टी हो गई, अबू बकर भी गए, आप भी चले गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन। अम्मा मैं मोहम्मद न रहा तो फिर मेरी हदीस, मेरा तरीक़ा अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हैदर करार है, 4 मेरे यार हैं, ठीक है। उसने कुछ ऊपर कहा, आपने फरमाया सहाबी कन नजूम बेअये मुक्तदे तुम एहतदे तुम। अम्मा मैं नहीं रहा, ये 4 नहीं रहे, तो फिर मेरे 1.25 लाख सहाबा हैं,
جس کے پاس بھی چلی جائے گی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بھائیو اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی ماننی ہے۔ یہ جو سارا دین ہے، یہ جو سارا قرآن ہے، یہ سارا دین ہے اطیعوا الرسول یطع الرسول فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لڑ ادھر ہے، طریقہ ادھر ہے، راستہ ادھر ہے۔ محمد الرسول اللہ کی اتباع کر لے، طریقہ اپنا لے، یحببکم اللہ، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں اپنی قدرت کی چادر میں چھپا لوں گا، تو میرا ہو جائے گا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ارادہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، دنیا جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سے پوچھو تو کہتے ہیں جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہوں میں، باقی کیا کروں، 8 دن پڑھتا ہوں۔ مول صاحب تو نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا، اللہ بخش دے گا، پرچون کی دکان نہیں، نتھو کی۔ رب کی عدالت ہے، ایک انتظام ہے، اہتمام ہے، الاؤ ہے، اجازت ہے، قانون ہے۔ کوئی تو بیچارہ یہ بھی جمعہ بھی کیا، عید بھی قسمت میں نصیب، آگے رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو، رمضان کے روزہ، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، بوڑھے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا دل میں ڈر ہو، اور نبی سے عشق ہو، اور نبی کی اطاعت ہو۔ نماز بالکل نہیں پڑھتا، اسلام سے خارج، ادھر مسجد میں نہیں آتا، جماعت سے نہیں پڑھتا، واہ واہ، ملعون، پکا لعنتی ہے شیطان کی طرح۔ شیطان کی یاری سے بھی بچو، رحمان سے یاری لگاؤ۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے، ہر حال میں کس سے ڈرنا ہے، بولو؟ تولتے، بھرتے، دیکھتے، کھاتے، پیتے، سوتے، جاگتے، جلوت میں، خلوت میں، کیل میں، کال میں، محال میں، منال میں، ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، ادھر لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ احصیناہ کتابا، احصیناہ کتابا، تیرے دفتر رجسٹر جمع ہو رہا ہے، تیری نیکی بدی لکھی جا رہی ہے۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، میرے پاس آئے گا، میری عدالت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، ذاکرین، شاکرین، صابرین میں سے بنائے، محمد کریم کا سچا عاشق بنائے، نبی کی تابعداری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔